اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، خوش رکھے، دنیا میں نیکیوں کی توفیق دے، ایمان میں اضافہ دے. اللہ ان نیکیوں کو سنبھال لے اور آخرت کے لیے اور دنیا میں بھی ان کی خیر ہم کو پہنچائے. آمین. اچھا جی، ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا، قطرہ قطرہ، تاکہ ہم اس کو ایبزارب کر سکیں، اس پر عمل کر سکیں، غور و فکر کر سکیں، اپنی غلطیوں کو درست کر سکیں اور جو اچھی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں ان پر عمل کریں. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ تو ہم ابھی تک 124 آیات پڑھ چکے ہیں نا. پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کا حکم دیا اور انہوں نے ان سب کو پورا کیا ہے نا. ان میں ایک بات میں آپ کو یہ بتانا بھول گئی کہ چھوٹے چھوٹے جو احکامات دیے گئے تھے ان میں جسم کے ایکسٹرا بالوں کی صفائی اور ناخنوں کو کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا. یہ بات بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل عورتوں نے ناخن کاٹنے چھوڑ دیے ہیں، اور وہ جو غیر مسلم جن کو ہم جیسے پنجابی میں کہتے ہیں پاکی پلیتی کا نہیں پتہ، ان کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے بغیر سوچے سمجھے. لمبے ناخن میری پیاری بہنوں جانوروں کو اس لیے دیے گئے ہیں کہ ان کے پاس چھریاں نہیں ہیں کہ وہ کاٹ کے تو اپنے کھانے کو تیار کریں گے. انہوں نے انہی ناخنوں کے ساتھ چیر پھاڑ کے اپنے کھانے کو کھانا ہوتا ہے. لیکن انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت مہذب طریقے دیے ہوئے ہیں اور یہ ناخن کو کاٹنے کا حکم دیا کہ یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ کاٹنے کی اور پھینکنے کی چیز ہے. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ تو کیونکہ یہ گندگی کا گھر ہوتا ہے، انسان نے واش روم یوز کرنا ہوتا ہے، کوئی ایسے کام صفائی ستھرائی کے کرنے ہوتے ہیں، تو ناخنوں میں اگر گندگی پھنس جاتی ہے تو پوری طرح سے صاف نہیں ہوتی. تو بہترین بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ایک چھوٹا سا حکم ہے. اگر ہم یہ چھوٹا سا حکم نہیں مان رہے، سب لوگ اپنے اپنی ناخنوں کو دیکھیں کتنے لمبے ہیں، تو چھوٹے کریں اور ان کو کاٹیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ہم اگلی آیت پڑھیں گے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، اور امام ہم بھی ان کو مانتے ہیں نا، تو ہم ان کو فالو بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی جس طریقے سے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات کو مان لیا، تو ان کی محبت آپ مجھے بتائیں کتنے ہزار سال گزر گئے ہیں. یہودی بھی ان سے محبت رکھتا ہے، عیسائی بھی ان سے محبت رکھتا ہے، مسلمان بھی ان سے محبت رکھتے ہیں. تو کیا وجہ تھی، کس وجہ سے ان کی محبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم دائم رکھا لوگوں کے دلوں میں؟ ان کی عزت کرتے ہیں سب. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات کو بغیر کسی کوشچن کے مان لیا تھا اور کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کی تھی. ہمارے پاس تو یہ بہت بڑی ایکسکیوز ہوتی ہے فیشن کی نا. فیشن میں بھی انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ صفائی ستھرائی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کیا ہے. الحمدللہ. اچھا، اب یہ جو آیت ہے، اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں 125 آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. وَإِذْ، اور یاد کرو جب، جعلنا بنایا تھا ہم نے، البیت اس گھر کو یعنی بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، مثابتاً لوٹنے کی جگہ،
للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا اور بنا لو تم سب من مقام ابراہیم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ میں کو مصلی نماز کی جگہ، جائے نماز بنا لو، وعہدنا اور عہد لیا تھا ہم نے الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان یہ کہ طاہرا تم دونوں صاف کرو، پاک صاف رکھو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ بہت ہی پیاری آیت ہے اور اس میں کافی ساری باتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ کا جو ٹائٹل دیا ہے خانہ کعبہ کو، وہ دیکھیں بیت اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا گھر۔ یہ کوئی اللہ کا گھر تو نہیں ہے نا، یہاں گھر وہ ہوتا ہے جہاں پر کسی کوئی رہتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے رہنے کی تو جگہ نہیں ہے نا، نعوذ باللہ۔ لیکن جب کسی چیز کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نسبت جوڑ دیتے ہیں تو اس کو شرف اور عزت اور تعظیم دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات پتہ ہونی چاہیے ہم کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعظیم دی، عزت دی۔ اب اس عزت کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے ایک ڈائریکشن اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، ہم اس گھر کی پوجا نہیں کرتے، ہم اس گھر کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس ڈائریکشن کو فالو کرتے ہیں نماز کے لیے۔ اور وہ بھی کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھر کو شرف اور عزت بخشی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم سب کو فوکس بھی بنا دیا ہے اور آرگنائزڈ بھی کر دی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ خانہ کعبہ کو ہم فالو کرتے ہیں، اس ڈائریکشن کو۔ اگر ایک ہی کمرے میں بیٹھے بندہ کہے میرا تو ادھر دل کر رہا ہے کہ میں اس جگہ کو فالو کروں، دوسرا کہے میں اس جگہ کو، اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں نمازیں پڑھ رہے ہوں، تو وہ کتنا ڈس آرگنائز لگتا ہے۔ لیکن جب یہ پتہ ہے کہ سب مسلمانوں نے پوری دنیا کے ایک ہی چیز کو، ایک جگہ کو فالو کرنا ہے، تو کتنا آرگنائز لگتا ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اس نظارے کو دیکھ کے کہ اتنی زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد جب اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر اوپر کا ویو جب لیتے ہیں تو ساری روڈز کے اوپر بھی جب لوگ ہوتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کو ہی ڈائریکشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو اتنا خوبصورت وہ سین لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھر کو شرف اور عزت دی ہے اور ہمیں آرگنائزڈ کر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اور بھی فائدے دیے ہیں اس جگہ کو، اور وہ کیا ہے؟ مثابۃ للناس، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی ایک دفعہ جو چلا جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا بس میں نے اب عمرہ کر لیا، اب میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا، میرا دل نہیں ہے، بس ایک دفعہ جا چکا ہوں اب جانے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، جیسے ہی آتا ہے گھر واپس تو کہتا ہے اگلی دفعہ پتہ نہیں کب جاؤں گا۔ اتنی محبت اور اتنی قربت دل کے اندر ہوتی ہے اس جگہ کی کہ جس نے عمرہ اور حج کیا ہوا ہے اس کو یہ فیلنگ پتہ ہے، اور جس نے نہیں کی ہوئی اس کے دل کی تمنا اور تڑپ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کب میں اس جگہ پہ پہنچوں۔ تو لوٹنے کی جگہ بنایا ہے کہ بار بار پلٹ کے انسان کا دل بھی پلٹتا ہے اس کی طرف اور اس کا جسم بھی بھاگتا ہے اللہ کے گھر کی طرف، ہے نا۔ وہ امن اور امن کی جگہ بنا دی ہے، یہاں پر آپ کا لڑائی جھگڑے منع ہیں، قتل و غارت منع ہے، کسی چیز کو مارنا بغیر ضرورت کے جب تک کہ وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ نہ ہو، جیسے سانپ ہو کاٹنے والی چیز ہو تو مار سکتے ہیں، ورنہ ادر دین دیٹ نہیں مار سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے۔ تو وہ امن کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے۔ وہاں پر ابھی بھی آپ جائیں نا تو اتنا تسلی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم حج کے لیے گئے تھے تو آدھی رات کو، یعنی اگر میرے ہسبینڈ جو تھے، حج میں ایسے ہوتا نا کہ سب کے کمرے ہوتے ہیں، آدمیوں کے علیحدہ، عورتوں کے علیحدہ، تو اگر میرے کمرے کی جو میری سہیلیاں تھیں وہ نہیں اٹھی ہوتی تھی اور میں نے اگر جانا ہوتا تھا آدھی رات کو، تو میں اپنا بیگ بناتی تھی، وضو کیا اور نکل گیا اور پورے سکون کے ساتھ حرم میں پہنچ گیا، کوئی ڈر اور کوئی خوف ہی نہیں۔ تو وہ ایک امن کی جگہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ واتخذوا، اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں؟ اور بنا لو تم سب من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں
کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنیادیں رکھی تھی، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی اور دیواریں کھڑی کی تھی، وہ چیز جو ہے نا، وہ ان کے پاؤں کے نشان وہ محفوظ ہیں۔ اس مقام ابراہیم کے آس پاس آپ جب طواف کر لیتے ہیں تو آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ اور اس کا ایک مفہوم اور بھی یہ لیا ہوا ہے اس کے علاوہ، کہ یہ جو 2 نفل آپ پڑھتے ہیں مقام ابراہیم پر جا کر طواف کے بعد، اس کے علاوہ یہ مفسرین نے کہا ہے کہ جس جگہ پر حج میں ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا اور عبادت کی، اس جگہ پر جا کے آپ بھی وہی کام کرو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اب آپ دیکھیں کہ عرفات میں، مزدلفہ میں، منی میں، جمرات والی جگہ پہ، ہر وہ جگہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے رکے اور عبادت کی، وہ جگہ ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم ادھر جائیں، ہے نا یہ بات؟ تو دونوں مطلب لیے گئے ہیں۔ واحد نا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ یہ عہد کس سے لیا جا رہا ہے؟ پیغمبروں سے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مسجد کو صاف رکھو اور پاک رکھو۔ یہ ایک بہت شرف اور عزت کی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم نے اپنی مسجد میں کوئی ٹیشو گرا ہوا دیکھا ہے، یا آدھی بوتل پڑی پانی کی دیکھی ہے، یا کوئی کسی سے کوئی گند رہ گیا اور آپ نے اس کو اٹھا دیا ہے، تو یہ تو بہت شرف کی بات ہے، یہ بہت عزت کی بات ہے۔ اور کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو جو بات کہی تھی، جو حکم دیا تھا، آپ نے اس کو فالو کیا ہے، تو الحمدللہ رب العالمین۔ ہم یہ سارے کام صرف کلینرز کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے۔ بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پیغمبروں نے بھی یہ کام کیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کو بڑا اس میں شرف نظر آئے گا کہ یہ کام میں بھی کروں۔ اچھا، اور اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کے آس پاس ہی طواف کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ مکہ جائیں تو زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نوافل تو آپ کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو صرف آپ خانہ کعبہ کے ارد گرد ہی کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ کہ ایک مخصوص عبادت ہے مخصوص جگہ پر، تو اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور رکوع اور سجود عبادت کی بہترین حالتیں ہیں نا، جو نماز کے دوران ہی کی جا سکتی ہیں، ٹھیک؟ اچھا، اس آیت سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس گھر کو شرف دیا ہے، اس کو بار بار لوٹنے کی جگہ بنائی ہے، امن کی جگہ بنائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو اس کی صفائی ستھرائی کا کہا تھا۔ لیکن میں یہ بات یہ سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرما برداری کے بدلے میں ان سے کون سی نیکیاں کروائیں کہ جو قیامت کے دن تک چلتی رہیں گی، ہے نا؟ یہ کتنے مزے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے احکام کو مان لیا، چھوٹے بڑے سب احکام جو دیے تھے مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بھی بنایا انسانوں کا، اور ان سے وہ نیکیاں کروائیں جن کو کنٹینیوٹی بخشی، صدقہ جاریہ کے کام، کہ اب دیکھیں کہ خانہ کعبہ انہوں نے بنا دیا، اور قیامت تک جو لوگ ادھر آتے ہیں اور جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو طواف کرتے ہیں، اس کا اجر اور ثواب ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ملے گا۔ اور وہاں پر ایک نماز پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز پڑھنے کے جتنا ہے، یہ عام بندے کو ملتا ہے جو جا کے ادھر پڑھتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا درجہ کتنا بڑا ہوگا، اور کیا ان کی شان ہوگی، اور کتنا اجر اور ثواب ان کو ملتا ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں، ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جب آپ اپنے دل میں یہ ٹھان لیں گی نا کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر بات کو ماننا ہے، اب میں نے یہ سن لیا کہ ناخن کاٹنے ہیں تو میں ناخن کاٹوں گی، ان کو سنبھال کے نہیں رکھوں گی، اور چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ کا مانیں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکیوں کے وہ دروازے کھولے گا جو کنٹینیو ہوں گی، جو نیکیاں چلتی رہیں گی، وہ نیکیوں کے راستے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا، ان کے دروازے آپ کے لیے کھولے گا، اور آپ کے لیے اجر اور ثواب کا ایسا بندوبست ہو جائے گا کہ بندہ حیران ہی رہ جائے۔ تو
پیغمبروں سے ہم کو یہ بھی تو بات پتہ چلتی ہے نا کہ ان کی سنسیئرٹی، ان کا اللہ تعالیٰ سے محبت، ان کا شوق ولولہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا تھا، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عزت اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی اور ان کی نیکیوں کو دوام بخشا۔ یہ بات بہت کام کی ہے اور پتہ کی ہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں نا اور سمعنا و اطعنا کہنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، جس کے لیے ہم بڑے تڑپتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کیوں نہیں کرتے، لوگ ہماری بات کیوں نہیں مانتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر آپ کی محبت ڈالے گا جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہوں گے اور آپ کو نیکیوں کا شوق ہوگا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا شوق ہوگا اور آپ کو یہ پکا یقین ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننے میں ہی عافیت بھی ہے، عزت بھی ہے، سکون بھی ہے اور اس نیکی میں دوام بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں، انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سوچنے لگ جائیں اور جو جو اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کو پتہ چلتا جائے آپ اس پہ اپنی ہمت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کیسے آسان کرے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ چلیے میری پیاری بہنوں، اگلی دفعہ تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔